बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पे जनूबी एशिया में कशीदगी पैदा की गई है। आप सबको मालूम है कि इससे पेशतर पाकिस्तान में इससे बहुत संगीन जाफराबाद एक्सप्रेस का सानिया दरपेश हुआ, जिसमें दहशत गर्दी के जो निशानात थे वो बैरून मुल्क की मुदाखलत से भी मिलते थे। लेकिन पाकिस्तान ने नेम कॉलिंग नहीं की, पाकिस्तान ने कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं किया, बल्कि बड़े मैच्योर तरीके से उस दहशत गर्दी के साने को बर्दाश्त भी किया और उसके ऊपर अपनी दाखिली सलामती के इदारों के ज़रिए उस पर मुनासिब कार्रवाई की। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी से मुतासर मुल्क है, लिहाजा कोई मुल्क पाकिस्तान को दहशत गर्दी का ताना नहीं दे सकता। और ख़ास तौर पे कोई ऐसा मुल्क जिसको ख़ुद कनाडा की हुकूमत ने कहा हो कि वो कनाडा की सरजमीन पर, अमेरिका की सरजमीन पर और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी और लोगों को कत्ल करने के जराइम में मुलव्वस हो, तो वो पाकिस्तान को अगर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम दे, ये मुनासिब नहीं है। और पाकिस्तान ने इसीलिए गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनूबी एशिया में अमन का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी अमन की पेशकश को अगर भारत हमारी कमज़ोरी समझता है तो वो भी उसकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम और कौम मिलकर पाकिस्तान की सालमियत का दिफा और हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पे चौकस भी हैं और कमर बस्ता भी हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की लीडरशिप जो कि सिर्फ़ अपने दाखिली मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, वो एक ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करेगी। मुझे इस बात पर भी हैरत है कि भारत जो कि कई सदियों का मुल्क है, रियासत है, तारीख़ में बहुत उसकी कई सदियों की तारीख़ है, लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर भारत में इलेक्शन होता है तो उनके लीडर इस बात के मोहताज हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी या पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके अपने लोगों से वोट हासिल करें। जबकि पाकिस्तान में मुझे 30 साल हो गए हैं सियासत में, मुझे नहीं याद किसी भी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के किसी लीडर ने कभी भारत का कार्ड इस्तेमाल करके लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश की हो, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो 77 साल पुराना मुल्क है, वो भारत से जो कई सदियों की तारीख़ रखता है उससे ज़्यादा पुरएतमाद है और उससे ज़्यादा मुस्तहकम अपने आप को समझता है। उसे कोई इनसिक्योरिटी का ऐसा क्राइसिस नहीं है कि जो वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके अपने मुल्क के अंदर सियासत को मुत्तहद करने की कोशिश करे। तो भारत की लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने दाखिली मामलात को ख़ुद देखें। अगर कश्मीर के अंदर वो जुल्म कर रहे हैं, इस्तबदाद कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वहाँ के मसाइल को हल करने के लिए वहाँ के अवाम की बातों को सुने। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत अपने मज़ालिम से लोगों की तवज्जो इस तरह के वाक़यात हल कर कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक़ है कि उनको हक़ खुद इरादियत मिले, जो कि सिक्योरिटी का वादा किया है, पूरी दुनिया ने वादा किया और सबसे बढ़कर ये खुद भारत की लीडरशिप ने उनसे वादा किया था। तो इसलिए हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन अगर कोई अमन को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान पर मैली निगाह उठाएगा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करने की भूल या गलती की तो उसे एहसास होगा कि वो पाकिस्तान का नुकसान कम करेगा और अपना नुकसान ज़्यादा करेगा। इसको कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया के लोगों ने हमारा जी, मैं खैर मकदम करता हूँ। आज पाकिस्तान डे के हवाले से जो तकरीब हुई उसमें बहुत सारे सफारतकारों ने शिरकत की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तवील फहरिस्त है, क्योंकि हम सब
ممالک سے دوستانہ بنیادوں پر تعلقات استوار رکھتے ہیں اور ہم خواہاں ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ یو اے ای کے ساتھ، دبئی کے ساتھ پاکستان کا بہت گہرا رشتہ ہے، جہاں پر ہمارے لاکھوں افراد دبئی کی اور یو اے ای کی ترقی میں براہ راست حصہ لیتے ہیں اور اس کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات نے بھی ہمیشہ پاکستان کا بااعتماد دوست ہونے کا حق ادا کیا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس موقع پر بھی ان کی کوشش ہے کہ وہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی کشیدگی جو ہے وہ کم کریں، اور یو اے ای نے بھی ہمیشہ بڑا کردار ادا کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے یو اے ای اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں؟ دیکھیے، ہم ویلکم کریں گے جو بھی دوست ممالک ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بھارت نے جو طرز عمل اپنایا ہے وہ اس کی سوچ کی جو بینکرپسی ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے کہ جو پانی کو ویپنائز کرے۔ بھارت نے پانی کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے وہ تمام ممالک جو لوور اس میں ہے ریپیرین کنٹریز ہیں، ان سب میں یہ ایک بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور خود بھارت بھی لوور ریپیرین کنٹری ہے، جو کہ اس کا پانی اوپر سے آتا ہے، چین سے ہو کر آتا ہے، تو اسے تو خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جہاں پانی کا شیئرڈ ریسورس ہو اس پر کوئی ملک اپنی منوپلی نہیں کر سکتا، اس پر سب کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بھارت کی حرکت ہے، جس کا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی برادری کا بھی امتحان ہے کہ کیا اس طرح کے جو پریسیڈنٹس ہیں ہمیں قائم ہونے دینے چاہیے کہ نہیں، اور پاکستان پانی کو اپنے لیے، اپنے قومی سلامتی کے لیے بہت ایک اہم چیز سمجھتا ہے، جس پر ہماری زراعت کا، ہماری فوڈ سیکیورٹی کا دار و مدار ہے، اور جو بین الاقوامی معاہدوں سے پروٹیکٹڈ ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ہم اس کے لیے جو بھی قانونی سفارتی ذرائع ہیں ان کو پہلے اختیار کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا اس موقف پر پاکستان کا ساتھ دے گی، کیونکہ بھارت نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بھارت اکیلا پارٹی نہیں ہے، اس میں عالمی ادارے پارٹی ہیں، اور اس میں پاکستان پارٹی ہے۔ اور آپ دیکھیے ہماری بھارت سے کتنی جنگیں ہوئیں، لیکن کبھی کسی جنگ کے موقع پہ یہ ٹریٹی پر کسی نے نگاہ بھی نہیں اٹھائی، کیونکہ یہ بڑی آئرن کلیڈ ٹریٹی ہے۔ تو یہ صرف ایک اپنے داخلی ووٹرز کو، اور بہار کے شاید الیکشن ہونے والے ہیں، اور جب بھی ان کی حکومت تھوڑی سی بحران کا شکار ہوتی ہے تو بھارت کے اندر یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنے ووٹرز کو ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے۔ آئی تھنک انڈیا نیڈس ٹو گرو اپ ناؤ۔ پاکستان نے کبھی بھارت کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم اپنی سیاست میں بھارت کا نام لے کر ووٹ حاصل کریں۔ بھارت ابھی بھی اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ اس عادت سے نہیں نکل سکا کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام لے کر پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کر کے اپنے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ان سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا شوڈ گرو اپ۔ عوام کے کیا پیغام دیں گے پاکستان عوام کو جو حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجا ہو کے کھڑی ہے؟ ساری پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کی پشت کے اوپر کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان کا دفاع اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں، تمام افراد، پوری قوم ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی مسلح افواج کی پشت کے اوپر کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اگر کسی نے پاکستان پر میلی نگاہ اٹھائی تو یہ قوم اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیکھیے اس میں تو ورلڈ بینک گارنٹر ہے نا، وہ یہ تو ورلڈ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کرے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ تو اس لیے میں نے جیسے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر جو بھی ڈپلومیٹک چینلز ہیں دوست ممالک کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اس پہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے۔ اچھا، ہمارے وفاقی وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 48 گھنٹے جو ہیں بڑے کرٹیکل ہیں، آپ بھی اس سے متفق ہیں؟
میں تو ترکمانستان میں تھا، اس لیے مجھے براہ راست معلومات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انٹیلیجنس کے اطلاعات کی بنیاد پر کی ہوگی، کیونکہ بھارت ایک ان پروووک لائن آف کنٹرول پہ اگریشن کر رہا ہے، اس کی فوج کی موومنٹ ہو رہی ہے، جس سے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بارڈرز کی طرف غیر معمولی نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہماری اولین خواہش یہی ہے کہ ہم کسی ایسی صورتحال کو پیدا نہ ہونے دیں جس کی پاکستان کو قیمت کم دینی پڑے گی اور بھارت کو زیادہ دینی پڑے گی۔ بھارت یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان کا اکیلا نقصان کر سکتا ہے، اگر وہ پاکستان کا 4 آنے نقصان کرے گا تو بھارت کا کم از کم 10 آنے نقصان ہوگا انشاءاللہ۔